الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ایک فضیلت میں آتا ہے۔ ارشاد فرمایا جو بندہ روز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ بخش دے گا۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے احسان ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے محترم صاحب، جمعہ المبارک کا پیارا دن ہے 3 جولائی 2026 بمطابق تیسرا جمعہ ہے آج۔ اور کیا تاریخ ہے آج؟ محرم 17 تاریخ۔ ہاں آج تاریخ ہے جی محرم الحرام کی 17 محرم الحرام ہے 1448 سنہ ہجری، اور یہ محرم کا تیسرا جمعہ ہمارے درمیان ہے۔ ہم اس کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں جمعہ المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ صلح برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت، خصوصاً ہمارے اس ہفتے جو دنیا سے رخصت ہوئے مسلمان، ان کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا سَيِّدِي يَا مَكِّي يَا مَدَنِي يَا عَرَبِي يَا قُرَيشِي يَا هاشمي يَا مُطَّلِبِ يَا رسول اللہ۔ پیارے اور محترم سامعین، محرم الحرام ایک روٹین کا کوئی مہینہ نہیں ہے، وہ کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ قربانی سے ہے، اور اسلام کی انتہا بھی قربانی سے ہے۔ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے یاد رکھیں یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ قربانی مانگتی ہے۔ محبت دنیاوی طور پہ بھی دیکھی جائے، دنیاوی طور پہ بھی عاشق جو ہے اپنے معشوق کے لیے یا معشوق اپنے عاشق کے لیے قربانی مانگتے ہیں، کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، تو تب جا کر ان کو اپنی محبت کا ثمر ملتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام بھی جو ہے وہ قربانی سے ہی یہ حاصل ہوا ہے، اور قربانی ہی مانگتا ہی ہم سے۔ کربلا میں ایک جو خاص چیزیں تھی نا، وہ کیا تھی؟ 2 شخصوں کی لڑائی تھی، 2 شخصوں کی۔ وہ شخصیت کیا تھی؟ نام نہیں، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید نہیں۔ 2 شخصیت سے مراد یہ ہے، تاریخ میں اگر شخص آپس میں لڑے نا تو ان کے صفحے
وہ مٹ جاتے ہیں. کئی لڑائیاں ہوئی ہیں، اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو لڑائیاں بہت ہوئی ہیں، لیکن کئی لڑائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ان کا نام و نشان نہیں. اور جائیداد کی لڑائی نہیں تھی یہ. جائیداد کی لڑائی ہو، تخت و حکومت کی لڑائی ہو، تو یہ بھی دنیا میں رہتی نہیں ہے. یہ نام نہیں رہتا ان کا. یہاں پر جو لڑائی تھی نا، یہاں پر لڑائی تھی اخلاقیات کی، یہاں پر، اور کردار کی لڑائی تھی. اخلاق اور کردار. وہاں پر کردار برا تھا، بدکار تھا وہ شخص، دین اسلام کو نقصان پہنچانے والا تھا. جبکہ یہاں پر کردار صاف ستھرا، اخلاق سبحان اللہ اعلیٰ اخلاق کے مالک. اور تھے بھی کون؟ نواسہ رسول. کن سے پرورش پائی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے دہن اقدس میں جو سب سے پہلا وہ لقمہ جاتا ہے یا کچھ چیز منہ میں جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے، گھٹی مبارک ہے. اچھا، یہاں پر دوسری طرف اگر دیکھیں فوجی طاقت بھی ہے. ٹھیک ہے نا، یزید کے پاس خزانہ بھی ہے، یزید کے پاس ظاہری اسباب بھی ہیں. لڑائی جیتنے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ اس کے پاس تھا. مگر امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنہ کام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا؟ تقوی، پرہیزگاری، صبر، توکل، کردار، اخلاقی سچائی، بے داغ بازی. یہ ساری دولتیں، یہ ساری کی ساری طاقتیں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آج ہم غور کریں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم دولت کے نشے میں بھاگے پھرتے ہیں، حکومت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے. اگر کہیں گے نہیں جناب ہمیں شہرت تو کوئی نہیں چاہیے. اچھا، یہ موبائل سے سیلفی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہی نہیں، مکہ مدینہ میں جاتے ہیں، وہاں پر جہاں پر جا کر عبادت ہی عبادت کرنی ہے، وہاں پہ عبادت ہی عبادت ہے. کیا آپ خود سوچیں وہاں پر جا کر کیا سیلفی نہیں بن رہی؟ وہ بارگاہ عالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی، جہاں پر فرشتے بھی جو ہیں کمال ادب رکھتے ہیں، کمال کا ادب. وہاں پہ سانس بھی جو لینا ہے نا، سانس بھی لینا ہے، وہ بے ربط سانس نہیں لینا. وہاں پر تو اپنے سانسوں کو بھی روکنا ہے. یہاں پر حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنے آپ کو کمال ادب کے اندر رکھیں. یہ وہ بارگاہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تو وہاں پر سیلفیاں بن رہی ہیں. مواجہ شریف معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کو پیٹ کر کے سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں. اللہ یعوذ باللہ تعالی. ایمان جو ہے نہ جانے ہم کہاں چھوڑ کر آ گئے. طوفان بدتمیزی مچی ہوئی ہے عمران بھائی. یہ شہرت ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جانا ہے، ہر چیز سے کو تہ دامن ہو کے جانا ہے. تو یاد رکھیں پیارے محترم صاحبیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیا تھا؟ ایمان کی دولت، تقوی کی لازوال دولت، اور صبر، توکل، کردار. آپ کا ایسا کردار کہ بے داغ ماضی آپ کا. اللہ اکبر. آپ نے غور کیا ہوگا دنیا میں شہید اور بھی بہت ہوئے ہیں. آپ کو تاریخ کے صفحات پر بڑی بڑی شہادتیں مل جائیں گی، لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرالے رنگ سے شہید ہوئے، نرالے انداز سے شہید ہوئے امام عالی مقام. حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کی جو خاصیت ہے نا، وہ ہے ایمان اور تقوی. آپ نے ناپاک کے ہاتھ میں اپنا پاک ہاتھ نہیں دیا. خاص چیز اس چیز کو دیکھیں، خاص چیز یہی ہے، انہوں نے ناپاک کے ہاتھ میں اپنا پاک ہاتھ نہیں دیا. بہت ساری روایات ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نانا جان کے پاس کھیل رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیل رہے تھے. تو جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی ہی امت شہید کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، کیا دعا قبول نہ ہوتی؟ یا اللہ ٹال دے، یا اللہ یہ مسئلہ ہی ٹال دے، نہ ہو؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا وجہ ہے؟ دنیا کے ہزاروں لاکھوں شہیدوں میں صرف ایک آپ ہی کی شہادت کو مشہور، خبر کو مشہور کیوں کیا گیا؟ کیا یہ ایک محض غیب کی خبر تھی جو دینا مقصود تھی؟ نہیں پیارے محترم صاحب، یہ خبر شہادت کی ہو تو شہرت دینا بے وجہ نہیں تھی۔ اصل میں یزیدیت کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ کلمہ پڑھنے والے ہیں، صحابی کا بیٹا ہے، اور یوں کھڑا ہونا ایک کمال، یعنی کہ جو حضور علیہ السلام نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی جو تربیت فرمائی ہے نا، وہ اسی وجہ سے فرمائی تھی۔ آپ نے نا ایک خطبہ ارشاد فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، اے یزیدیوں، خدا کی قسم جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹے پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور جھوٹے کو اس کا جھوٹ نقصان پہنچاتا ہے، تب سے آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تب سے آج تک میں نے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جھوٹ بات بات میں بولتے ہیں۔ فون آ جائے نا، اگر کسی سے بات نہیں کرنی چاہے تو ابو گھر پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں لاہور میں نہیں ہوں، میں آؤٹ آف سٹی ہوں، جھوٹ ہی ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کاروبار میں جتنے جھوٹ بولتے ہیں ہم، جو بولتے ہیں نہیں بولنا چاہیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعوے کی قیمت پہچان سکتے ہیں؟ وہ جو خون کے پیاسے تھے، جو پیسے دے کر لالچ میں مبتلا کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پراپوگنڈا کر کے لوگوں کو آپ کے خلاف کر رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ حسین کی زبان سے آج تک جھوٹ کا ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ کسی ایک یزیدی میں بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ اس دعوی حسینی کا رد کر سکے کہ حسین تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیت کے سامنے کھڑا ہونا تھا، یزید کے اخلاق اور کردار پر بات کرنی تھی، یزیدیت کے غرور کو خاک میں ملانا تھا۔ لہذا آپ کو بچپن ہی سے بتا دیا گیا کہ اے شہزادے ذیشان، آپ نے یزیدیت کو مٹانا ہے، لہذا آپ کی زندگی مبارک میں ایک لمحہ بھی اعتراض کا نہیں ہونا چاہیے۔ غرض یہ کہ کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 56 سالہ زندگی کی سند تھی۔ ان کے کردار میں ایک لمحہ بھی قابل اعتراض نہیں تھا، اگر ہوتا تو یزیدی انگلی اٹھاتے۔ تو یہاں پر میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر دو طاقتوں کا ٹکراؤ تھا، ایک طرف تاج و تخت کی طاقت تھی، فوج اور لشکر کی طاقت، خزانوں اور مال و دولت کی خزانت کی طاقت تھی، اور دوسری طرف اخلاق ستھرا، کردار اعلیٰ، سچائی کمال کی۔ جب یہ دونوں طاقتیں آپس میں ٹکرائیں تو حق اور اخلاق کی سچائی کی طاقت نے یزیدیت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہی بات ہے جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، تو جب ہی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے۔ اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو۔ پتہ چلا حق اور باطل ہمیشہ آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں۔ باطل کے پاس چاہے طاقت ہو، چاہے مال و دولت ہو، چاہے اقتدار اور تخت ہو، حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے اور باطل کا منہ کالا ہوتا ہے اور بھیجا نکل جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یزیدیت عام ہوتی جا رہی ہے، جی ہاں ہوتی جا رہی ہے۔ یزید جھوٹا تھا، آج جھوٹ عام ہے۔ وہ فحاشی پھیلاتا تھا، فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے۔ جبکہ امام علی مقام اس کے برعکس سے آپ سچائی کے علم بردار تھے، آپ نے سچائی کے دامن کو تھامے رکھا اور آپ کا کردار صاف ستھرا ہے۔ بے نمازی نہیں تھے آپ، جبکہ وہ بے نمازی تھا۔ آپ پردے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہاں دیکھیں دنیا، آپ گھر میں جب زندگی گزارتے ہیں ہم، ایک تو پردے کا اہتمام، لیکن پاک بیوی
یزیدیوں نے ایسے حالت میں بھی پردے کا دامن نہیں چھوڑا جبکہ ان کے معاملات سارے ختم کر چکے تھے یہ یزیدی لوگ. یہ جو باتیں اڑائی جاتی ہیں ان کے پردوں کو اٹھا دیا گیا، یہ کر دیا گیا، یہ بکواس ہے ساری. امام یہ جو پاک بیویوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایسے بے شرم لوگ ہیں. اپنی ماں بہنوں کے بارے میں ایسی بات کرو گے تم جو پاک بیویوں کے بارے میں کرتے ہو؟ با پردہ تھی وہ خاتون، جی ہاں، جتنی بھی خاتون تھی وہاں پر، خواتین جتنی بھی تھی، عفت معاف تھی، وہ پاک باز تھی وہ خاتون، اور ان کے پردے کو کسی طریقے سے بھی کوئی چاک نہیں کر سکا. ان کے پردے کو کسی طریقے سے بھی کوئی چاک نہیں کر سکا، کیونکہ ان کے پردے کی حفاظت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ تھی. جی ہاں، آپ کربلا کے فوراً بعد کے حالات دیکھیے. کوفہ، شام، عراق، یہ جو پوری پٹی ہے، کربلا سے پہلے یہاں یزید جو تھا نا یہاں پہ مقبول تھا. اسی مقبولیت کی وجہ سے تو یہ تخت پر قبضہ جما گیا. لیکن کربلا کے بعد فوراً حالات تبدیل ہو گئے. وہ کیسے روایت میں ہے، یزیدی لشکر نے شہیدان کربلا کے مقدس سر نیزوں پہ اٹھائے. اپنی طرف سے یہ بدنصیب ان کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے، مگر مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں، سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. خیر یہ بدنصیب مقدس سر لے کر ملک شام یزیدی محل کی طرف روانہ ہوئے. اب انہوں نے کوفہ سے شام پہنچنا تھا. اس کے راستے میں کیا کچھ ہوا آئیے سنتے ہیں. یہ یزیدی قافلہ تقریت نامی قلعے کے قریب پہنچا. یہ ذہن رکھیے گا کہ یہ سارا علاقہ یزید کی حکمرانی میں آتا ہے. یزیدیوں نے تقریت قلعے کے گورنر کی طرف خط لکھا کہ ایک باغی تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس نے یزید کے خلاف بغاوت کی، معاذ اللہ. ہم اس کا سر لے کر یزید کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں آج کی رات قلعے کے اندر گزارنے دو. چونکہ لوگوں کو اصل واقعے کی خبر نہیں تھی، چنانچہ یزیدی فوج کے استقبال کے لیے پرچم لہرا دیے گئے، قلعے کے دروازے کھول دیے گئے. مگر جو ہی یہ بدنصیب قلعے کے قریب پہنچے، لوگوں کی نگاہ اہل بیت پاک کے مقدس سروں پر پڑی. ایک شخص نے پہچان کے پکارا، لوگوں یہ کسی باغی کا نہیں بلکہ نواز رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک ہے. یہ سنتے ہی لوگوں نے یزیدی فوج پر ملامت شروع کر دی اور انہوں نے یہاں سے دور جانے پر مجبور کر دیا. اب یہ قافلہ یہاں سے ذلیل ہو کر لینا نامی مقام پہ پہنچا. یہاں کے لوگوں نے جب شہیدان محبت کے مقدس سروں کو دیکھا تو اونچی آواز سے امام علی مقام اور آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے جاتے، یا قتلتا اولاد الانبیاء اخرجوا من بلدنا، اے اولاد انبیاء کے قاتلوں ہمارے شہر سے دفع ہو جاؤ. یہ قافلہ یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکلا. اب یہ لوگ موصل پہنچے. وہاں کے لوگوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے 40,000 کا لشکر تیار کیا اور یزیدی قافلے کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، انہیں جہنم میں پہنچانے کے لیے، مقدس سروں کو ادب سے دفن کرنے کے لیے پختہ ارادہ کر لیا. یہ بات جب یزیدی قافلے کو معلوم ہوئی تو وہ لوگ موصل قلعے میں داخل ہونے سے پہلے راستہ بدل کر فرار ہو گئے. پھر کیسرین پہنچے، وہاں کے لوگوں نے بھی ان پر لعنتیں بھیجی، وہاں سے بھی ذلیل ہو کر نکلے. پھر معارضۃ النعمان پہنچے، وہاں بھی ذلت اٹھائی. پھر یہ قافلہ سیبور نامی قلعے پہنچا. یہاں کے لوگوں نے چھپ چھپا کر تیاری کی، نوجوانوں کو تیار کر دیا. جو ہی یزیدی قافلہ یہاں پہنچا تو انہوں نے یزیدیوں پر حملہ کر کے 700 یزیدیوں کو واصل جہنم پہنچایا. غرض یہ کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ ذلیل ہو کر نکلے. پھر یہ لوگ حمص نامی شہر پہنچے. یہاں کے لوگوں نے ان پر پتھر برسائے یزیدیوں کے اوپر. یہ لوگ جگہ جگہ ذلیل و رسوا ہوتے رہے، خوار ہوتے رہے، لوگوں کے تانے سنتے رہے، پتھر کھاتے رہے. بعلبک نامی شہر پہنچے. یہاں کے لوگوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی. یہاں ان بدنصیبوں کو چین سے رات گزارنا تو نصیب ہو گیا، مگر یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. وہ کیا تھا؟ جب رات ہوئی تو یزیدیوں نے سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ پر رکھا اور اپنے معاملات میں مصروف ہو گئے. جب رات خوب چھا گئی تو یہاں ایک نصرانی راہب
یعنی عیسائیوں کا مذہبی پیشوا تھا، اس نے دیکھا کہیں سے انوار پھوٹ رہے ہیں، نور کی کرنیں نکل رہی ہیں اور کسی کے تسبیح پڑھنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے۔ جب اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نور کی شعائیں نکل کر آسمان تک جا رہی تھی۔ راہب یہ منظر دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ صبح ہوئی، اس راہب کو معلوم ہوا کہ یہ نواسے رسول امام حسین، مسلمانوں کے جو رسول ہیں ان کے نواسے ہیں امام حسین، ان کا سر مبارک ہے۔ تو اس نے یزیدی بدبختوں کو کچھ مال و دولت دے کر تھوڑی دیر کے لیے سر مبارک اپنے گھر لے گیا۔ اس نے سر پاک کو اپنے سامنے رکھا، دیکھتا جاتا، روتا جاتا۔ آخر دیدار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اس کا سینہ روشن ہوا اور اس نے پکار کے کہا، اے امام، افسوس میں آپ کے قدموں پہ اپنی جان قربان نہ کر پایا، بس اتنی سی درخواست ہے، آپ اپنے نانا جان کی خدمت میں مجھ گناہگار کی سفارش کر دیجئے گا اور عرض کر دیجئے گا کہ میں اللہ پاک کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ وہ راہب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایمان والے جن کے نصیب میں ایمان تھا، یعنی کہ غیر مسلم ہونے کے باوجود سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے ایمان لے آتے ہیں۔ اور یہاں پہ بدبخت یزیدی جنہوں نے دیکھا تھا حضور علیہ السلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ مبارک کو چوسا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، انہی کے ساتھ یہ بے حرمتی کی ان بدبختوں نے۔ انجام کیا ہوا؟ زیادہ عرصہ نہ گزرا، سال دو سال کے اندر سارے یزیدی کتے کی موت مارے گئے، کتے کی موت مارے گئی ہے، اور یہ بکھر گئے۔ اور آج یقین جانیے کہ گلی گلی میں یہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا ہے۔ میں نے کچھ سال پہلے بھی آپ کو یہ روایت جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بددعا تھی نا ان کے خلاف، وہ میں نے آپ کو پوری روایت سنائی تھی۔ بات یہ ہے کہ جنہوں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر، کوفہ میں بلا کر بے اعتنائی برتی اور ان کے ساتھ سلوک جو کیا، کائنات گواہ اس بات کی۔ خطوط کتنے تھے؟ 40,000 خط۔ ایک بات رکھتی یار، 40,000 خط کا لکھا جانا، بلانا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نماز کرواتے ہیں تو نماز میں 10,000 بندے ہیں، سلام پھیرتے کوئی بھی نہیں تھا۔ سب کیا ہوا؟ پیسوں کی لالچ میں آ گئے۔ کوفہ نے کیا کیا؟ کوفہ والوں نے کیا کیا؟ پیسے کی لالچ میں آ کر اپنا ایمان بھیج دیا۔ تو پیارے محترم صاحب، یہ تو ابھی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو، یہ کہتے ہیں کہ جمعہ عورتیں نہیں ہوئے تھے، یزیدی برباد ہو چکے تھے۔ دوسری طرف پیارے محترم صاحب، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت دیکھیے کیسی بڑی ہے۔ روایت میں ہے جالوت نامی ایک غیر مسلم شخص تھا جو ملک شام میں رہتا تھا، یہ یزید کے پاس پہنچا، دیکھا یزید کے سامنے ایک سر مبارک رکھا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے بتایا یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس ہے۔ جالوت نے جب یہ سنا تو غصے سے دل ملا گیا، بولا یزید اے پلید، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 103 نسلوں کا فاصلہ ہے، اس کے باوجود میرے اہل کتاب میری تعظیم کرتے ہیں، اور تو نے نواز رسولی کو شہید کر ڈالا۔ اب یزید کی بدبختی اور بے باکی دیکھیں، کہنے لگا تم اہل کتاب ہو، یہ جزیہ دے کر ہمارے ملک میں رہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو جزیہ دے کر رہنے والوں کو قتل کرے گا روز قیامت میں اس کا مد مقابل ہوگا۔ یزید بدبخت یہ حدیث سنا کر بولا کہ اگر یزید یہ حدیث نہ ہوتی اے جالوت میں تمہیں قتل کر ڈالتا۔ جالوت نے گرج کے کہا اے بدبخت، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم کے تو دعویٰ دار ہوں گے، ان کے غیر مسلم کے حق میں ہیں، اور کیا وہ اپنے نوازوں کا بدلہ تجھ سے نہ لیں گے؟ اے بدنصیب گواہ ہو جا، میں ابھی سے مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے کلمہ پڑھا، دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ لیکن جو ہی یہ مسلمان ہوئے، یزید بدبخت نے ان کی گردن کو اڑا دیا، ان کو شہید کر دیا۔ تو پیارے محترم صاحب، ابھی جو ہم نے جو سنا ہے نا کہ سب سے پہلی جو چیز میں نے پہلے بیان کی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کردار تھا
اور یزید کی بدبختی تھی. یہ دو چیزیں کار فرما تھی. میدان کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا ہے، وجہ کیا تھی؟ یزید کیا تھا؟ بدبخت تھا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ درس دے گے کہ کسی ناپاک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا. یہ کربلا ہے. اس میں طاقت ہار گئی، فوج ہار گئی، حالانکہ بہت بڑی فوج تھی. خزانے ہار گئے، بہت خزانہ تھا. تاج و تخت ہار گئے، لیکن کردار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گیا، حق جیت گیا اور سچائی جیت گئی. لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کربلا کو 61 ہجری کا ایک واقعہ سمجھتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں. کربلا آج بھی موجود ہے. آپ کربلا کے مرکز کو دیکھیے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی موقف یہی تھا کہ یزید کے پاس طاقت ہے، مگر اس کے پاس اخلاق کی سچائی نہیں ہے، اس کے پاس کردار نہیں ہے، لہذا اس کی بیعت نہیں کی جائے گی. سوچنے کی بات یہ ہے، آج ہم کس طرف ہیں؟ ہم طاقت کو ترجیح دیتے ہیں یا اخلاق کی سچائی کو؟ ہم شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں یا اپنے کردار کو سنوارتے ہیں؟ ہمیں پیسہ چاہیے یا عزت؟ ہمیں پیسہ چاہیے، عزت، مقام، عہدہ چاہیے، یا ہم اپنے اندر کی اصلاح کے طلبگار ہیں؟ ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں یہی چلتا ہے، جب کسی کو کہتے ہیں یار اپنے معاملات سنبھالو، کاروبار میں جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، یار سب چلتا ہے جناب. سنا آپ نے ایسے الفاظ؟ سب چلتا ہے. گناہ کو کہتے سب چلتا ہے. اگر ہم یہ کام نہ کریں تو ہمارا کاروبار نہ چلے، یعنی کہ گناہ کے کام سے روکا جائے. تو کہتے ہیں اگر ہم یہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں تو ہمارا کام ہی نہ چلے. استغفر اللہ ربی، یعنی کہ دھوکہ دینے والے کا اللہ ساتھ دیتا ہے. نہیں پیارے مطلب صاحب، یاد رکھیں، آپ اپنے کاروبار میں، اپنے گھر بار میں، اپنے معاملات میں، جو بھی معاملات ہیں آپ کے کسے باشد، جو بھی معاملات ہیں، گھر کا چلانا ہے، بیوی بچوں کو لے کے چلنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، کاروباری معاملات ہیں، باہر کے معاملات ہیں، مسلمان کے معاملات ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جو معاملات ہیں، اس میں ہم نے اپنے آپ کو یزیدیت کی طرف نہیں رکھنا، امام حسین کی طرف رکھنا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر بار کو سنبھالا. انہوں نے صرف اپنے گھر بار کو نہ سنبھالا بلکہ انہوں نے دین اسلام کو سنبھالا ہے. تو ہم اپنے آپ کو پیش کریں نا دین اسلام کے لیے. کس طرح پیش کرنا ہے؟ میں نے جھوٹ نہیں بولنا انشاءاللہ. ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولیں گے. ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں یار کوئی نماز نہ چھوڑی. ہاں جی، کوئی نماز نہ چھوڑی انہوں نے. ہمارے کاروبار ماشاءاللہ یعنی کہ بہت اچھا کاروبار ہے، لیکن شیطان نے ہمیں ورگلا دیا ہے. نہیں جناب، ہم ٹھہر جا، باری چلائیے، ٹھہر کے چلائیے، یہاں تک کہ وہ نماز قضا کروا ڈالتا ہے. ہم نمازی بن جائیں. میں سچی بات کر رہا ہوں، جیسے ہمارے ایسا فرما رہے، نماز پتے گرا مان لیں، نماز ہماری تو قضا نہ ہو جائے. نماز ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. نہ کریں، نماز قضا نہ ہونے دیں، بالکل نہ ہونے دیں، قضا نہیں ہونے دیں، بالکل قضا نہ ہونے دیں. دوسری چیز، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو تھام لیں. ادب، تیسری چیز ہے ادب. ہاں جی، تیسری چیز ہے ادب ہے. اگر آپ کا ادب آپ کے ساتھ ہے نا، خدا کی قسم سچی بات بتا رہا ہوں، آپ کو یہ ادب جو ہے نا زمین سے آسمان کی بلندی تک لے جائے گا. ادب، اللہ کا ادب، انبیاء کرام کا، تمام انبیاء کرام کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، تمام صحابہ کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب، اولیاء کاملین کا ادب. میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کا ادب کریں یار، ہر مسلمان کا ادب. اس میں کیا ماں باپ نہیں ہے؟ بولو صحیح. میں بول دیا، 27 منٹ بول چکی ہیں میں، ہم تسی بھی بولو. ماں باپ کا ادب ہے، کرتے ہیں ہم، جو کرتے ہیں ان کو مبارک ہو. سچی بات بتا رہا ہوں، جو ماں باپ کا ادب کرتے ہیں ان کو مبارک ہو. ٹھیک ہے؟ بہن بھائی کا خیال رکھنا، جیسے تیسے ہو سکے، جیسے ہو سکے اپنے بہن بھائی کو خیال رکھیں یار. ان کو ضرورت ہے آپ کی، ان کی ضرورت پوری کریں یار. جتنے ہو سکتی ہے آپ سے، جتنا اللہ نے آپ کو دیا اتنی ضرورت پوری کریں. اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، ہر مسلمان کا ادب کریں، اپنی اولاد کا خیال رکھیں. ان کو جو ہے آپ دین اسلام سکھانا ہے اولاد کو. اگر آپ چاہتے ہیں بڑے ہو کر اولاد آپ کو تھپڑ نہ مارے نا، تو اپنی اولاد کو دین سکھا دیں. جی ہاں، اپنی اولاد کو دین سکھا دیں. آپ کی اولاد دیندار ہوگی تو آپ کو کبھی تھپڑ یا گھر سے باہر بھی نہیں نکالے گی.
वरना हमने बड़े बड़े प्रोफेसरों को देखा है, बड़े बड़े पढ़े लिखों को देखा है, माँ बाप को गालियाँ नहीं घर से बाहर निकाल देते हैं। जबकि एक आलिम दीन हो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने माँ बाप का अदब भी करता है, ऐसा अदब करता है माँ के पाँव चूमता है। उसको पता है ना कि माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के पाँव को बोसा देता है, बाप का अदब करता है, बाप के आने माँ के आने के ऊपर अदब से खड़ा हो जाता है। उसको मालूम है ये, क्योंकि उसने दीन पढ़ा होता है। हम अपनी औलाद को दीन सिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी हमें ये सिखाती कि करबला में जो कुछ हुआ ना, दो वहाँ पे मध्य मुकाबिल, एक के सामने दूसरा मध्य मुकाबिल कौन था? वो कौन था? काफिर नहीं था वो, लेकिन काफिरों से बदतर उसने काम किया। काफिर ऐसा काम ना करे जो उस बदबख्त ने काम किया। यजीद पलीद ने जो काम किया है वो क्या था? बुराइयों का वो यूं समझ ले वो गढ़ था, वो नापाक जो था मामला थे उसके। दूसरी तरफ क्या था? हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन इस्लाम को संभाला, दीन इस्लाम के परचम को गिरने ना दिया, उसको संभाला। बस हम दीन इस्लाम को संभालें। यार दावत इस्लामी भी हमें यही कहती है, आए दावत इस्लामी के साथ दीन इस्लाम का काम करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम दूसरे अपने मुसलमान भाइयों को दावत देंगे, नेकी की दावत देंगे, नमाज की दावत देंगे, कुरान की दावत देंगे, दावत इस्लामी के जो इज्तिमात होते हैं, काफिले सफर करते हैं, इसकी दावत देंगे, कोई एक चला गया, कोई एक नमाजी बन गया आपकी वजह से, आप दोबारा नहीं आ रहे। नेकियां जो नेकियां वो कर रहा है, आपको भी उसका स्वाद मिल रहा है। आखिरी बात ये जो हाजी साहब ने फरमाया, कुरान पढ़ें तर्जमे के साथ, कुरान पढ़ें तर्जमे के साथ। और तर्जमा क्या है? कंज़ुल ईमान शरीफ। क्या नाम है जी? सारे उसी बोले जरा, कंज़ुल ईमान शरीफ, ईमान का खजाना। ठीक है, आपने ये तर्जमा पढ़ना है, भले 3 आयत पढ़ने, यार रोजाना 3 आयत पढ़ने। अल्लाह करीम हमें इन बातों को समझना है, इन बातों पर अमल पैरा होने। हफ्ते वाले दिन मदनी मुज़ाकरा होता है, हर तशरीह रखिए, अभी अजान होगी, हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा होता है 9:30 बजे के बाद। 10 बजे के बाद अमीर सुन्नत तशरीफ ले आते हैं। मदनी मुज़ाकरा जरूर देखा करें, बड़ी इस्लाह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, और बड़ा जो है ना दिल मुतमईन होता है, इस्लाह होती है ना हमारी। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी अजान होगी, इस अजान का जवाब है, दूसरी अजान का जवाब नहीं होता। अजान बुलंद आवाज़ से जवाब दीजिएगा। Allah